السلام علیکم دوستوں، میں محمد عبدالباسط دا میب انفو میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے قرآن کی معجزاتی لذت۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وہ آخری آسمانی کتاب ہے جو اپنے نزول کے بعد سے ہی انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنی ہوئی ہے۔ قرآن میں نور، رحمت اور سکون ہے۔ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ جینے کا مکمل طریقہ ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو انسان کو پریشانی اور غم سے نجات دلا سکے۔ صرف قرآن ہی وہ واحد کتاب ہے جو انسان کے غم کو اور پریشانیوں کو دور کرتا ہے اور انسان کو قید میں بھی روشنی مہیا کرتا ہے اور انسان کی قید میں تاریک تنہائیوں میں روح کو روشن کرتا ہے۔ دوستو، ہر دور میں ظلم، پریشانی، مصیبتیں رہی ہے۔ ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی مدد فرمائی ہے، انبیاء کی، اور پھر بعد میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر ان کے ذریعے سے قرآن اتارا، اور اس کے بعد پھر صحابہ کی، تبع تابعین کی، پھر اولیاء اکرام کی، سبھی کے اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی ہے قرآن کے ذریعے۔ تو دوستوں، قرآن ایک معجزاتی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یقیناً تمہارے پاس ایک نور والی روشن کتاب آ چکی ہے۔ یہ نور صرف ظاہری روشنی نہیں بلکہ باطنی بصیرت اور اجالا ہے جو دلوں کو زندہ کر دیتا ہے، چاہے انسان ظاہری طور پر ظلمت کی تاریکی میں ہی کیوں نہ جائے۔ دوستوں، قرآن میں وہ بات ہے جو دلوں کو بدل دیتی ہے۔ دوستوں، قرآن کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ وہ مومن کے دلوں کو زندہ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا وہ شخص مردہ نہ تھا جسے ہم نے زندہ کیا اور اس کے لیے ایک نور بنایا جس کے ساتھ وہ لوگوں میں چلتا ہے؟ کیا اس کے برابر ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں ہے؟ یہی نور ایمان مومن کو قید خانے میں بھی جنت بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے۔ دوستوں، قرآن میں حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی واقعہ آیا ہے جنہیں قید کیا گیا تھا۔ قرآن میں حضرت یوسف علیہ السلام کی قید کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اس قید خانے کو دین کا مرکز بنایا، یعنی دین کا مدرسہ بنایا۔ وہاں بھی انہوں نے دین کی تبلیغ کی اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کیا۔ دوستو، یہی قرآن کی لذت تھی جو قید میں بھی ایمان کو برقرار رکھا، اپنے مقصد پر قائم رکھا، اور اس کے بعد وہ وہاں سے رہا بھی ہوئے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے بادشاہت بھی کی۔ ٹھیک اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا بھی واقعہ ملتا ہے۔ جب فرعون نے ظلم کی انتہا کی، اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی بھی پریشان ہو گئے، خوف و دہشت کا شکار ہوئے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے صبر کی تلقین کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو۔ یہی پیغام آج کل کے مسلمانوں اور مومنوں کے لیے بھی ہے جو انہیں قوت دے سکتا ہے اور ایمان پر قائم رکھ سکتا ہے۔ دوستو، انبیاء کے بعد کئی اسلام کی بزرگان شخصیات اور وقت کے اماموں نے بھی بہت ساری تکالیف جھیلی، قید بھی ہوئے، اس کے باوجود وہ ایمان پر قائم تھے۔ اسی طرح ایک واقعہ حضرت امام احمد بن حنبل کے حوالے سے ملتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ پر بھی کئی آزمائشیں آئیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ جب دین پر ڈٹے رہے اور دین کا کام کیا تو ان پر بھی آزمائشیں آئیں اور انہیں بھی قید کیا گیا اور ان پر کئی کوڑے برسائے گئے، لیکن اس کے باوجود وہ قرآن کی تلاوت فرماتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ کے شاگرد کہتے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ ہر کوڑے کے بعد سورہ الحدید کی آیت کو پڑھتے۔ ٹھیک اسی طرح اور ایک واقعہ ملتا ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ کے حوالے سے۔ انہیں کئی مرتبہ قلعہ دمشق میں قید کیا گیا، مگر وہ فرمایا کرتے تھے، میرے دشمن مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے، میری جنت میرے سینے میں ہے اور میرا قرآن میرے ساتھ ہے۔ انہوں نے قید میں رہ کر قرآن کو 30 سے زیادہ بار مکمل کیا اور قرآن کے درس دیے۔ مصری مفسر اور ادیب سید قطب رحمہ اللہ علیہ جب ناصر کے جیلخانوں میں قید تھے تو انہوں نے وہیں بیٹھ کر اپنی مشہور تفسیر لکھی جس کا نام ہے فی ظلال القرآن۔ انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے جیل کی تنہائیوں میں قرآن کے وہ ذائقے محسوس کیے ہیں جو دنیا کی آزادیوں میں بھی ممکن نہیں۔ اسی طرح حضرت امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کے حوالے سے بھی واقعات ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو مدینہ میں کوڑوں سے زخمی کیا گیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بغداد میں
قید میں زہر دے کر شہید کیا گیا، مگر دونوں نے قرآن کے پیغام کو مکمل پہنچایا اور اسلام اور قرآن سے روح گردانی نہیں کی۔ یہی قرآن کی روحانی لذت تھی جس نے انہیں مصائب میں بھی ثابت قدم رکھا۔ قرآن کی تلاوت میں ایسی روحانی تاثیر ہے جو مومن کے باطن کو جلا دیتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھا کرو کیونکہ وہ روز قیامت اپنے پڑھنے والوں پر شفاعت کرے گا۔ اور ایک حدیث میں فرمایا گیا، جو شخص میرے ذکر اور قرآن کی تلاوت میں مشغولیت سے رہے، میں اسے ان سب سے زیادہ عطا کرتا ہوں جو مجھ سے مانگتے ہیں۔ یہی وہ معجزاتی لذت ہے جو قرآن کو دنیا کی تمام کتابوں سے ممتاز بناتی ہے۔ اب اس سے ہمیں کیا سبق لینا چاہیے؟ آج کے انسان کے لیے پیغام یہ ہے کہ آج کل کا انسان اپنی مادی خواہشوں کے قید میں گرفتار ہے، گناہوں کی قید یا مایوسی کی قید یا خواہشوں کی قید۔ اگر وہ قرآن سے رشتہ جوڑے اور اللہ سے رشتہ جوڑے تو خانہ قید خانہ نور و تسکین کا مقام بن سکتا ہے۔ قرآن خود اعلان کرتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہی سکون ہے۔ تو ساتھیوں، آج کی ویڈیو کا یہی اختتام کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں قرآن سے محبت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں کی، مایوسی کی اور خواہشوں کی قید سے آزاد فرمائے اور قرآن کی اصل لذت ہمارے دلوں میں پہنچائے۔ ہمیں قرآن سے سبق سیکھ کر، قرآن کے معجزات کو پڑھ کر، قرآن کی دعاؤں کو، آیتوں کو پڑھ کر اپنی زندگی میں بھی معجزے دیکھنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں کی طرح بنائے جو قید میں، پریشانیوں میں، مصیبت میں بھی اللہ کے کلام کو پکڑے رکھا اور دین پر جمے رہے۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح سے دین پر قائم رکھے اور ہمارا خاتمہ بالخیر ایمان پر فرمائے۔ چلیے دوستو، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔